آتا کہ یہ اگر میں دوں گا تو کتنے فیصد سود کے ساتھ کہاں سے مجھے کب ملے گا، یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ اسی طرح ہے نا، راہ خدا میں دینا ہے تو پھر غیب پر ایمان کے ساتھ دینا ہے۔ ملے گا تو میں 1400 برابر ملے گا، کب ملے گا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے ملے گا کوئی پتہ نہیں، جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے ملے گا وہاں میں لگا دوں، لگا دو، کیوں؟ کہنے والا وہ ہے جو اس پورے جہاں کا مالک ہے، یہ نا، جو غلط نہیں کہتا، اس کے پاس کمی بھی نہیں ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے دے بھی سکتا ہے۔ اب بھی ہم اس پہ اعتماد کریں یا نہ کریں؟ یہ نہیں، یہ نفس نہیں کرنے دیتا، سیدھی بات ہے نا، ہم سب کو تو پتا ہے۔ یہ مال کی محبت آسان تو نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے دینا پڑے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ نا، ہمیں اپنی ضرورت تو بہت سمجھ میں آتی ہے، دوسرے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں کہ اس مال کی محبت کے ہوتے ہوئے ہم یہ مال راہ خدا میں دے سکیں؟ اس محبت کو کم کریں، وہ تو ہم کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اس کا آسان طریقہ ہے، اس محبت کے ساتھ اس سے بڑی محبت اپنے دل میں ڈال دو، یہ محبت رہے گی، یہ محبت کم نہیں ہوگی، لیکن اس سے بڑی محبت اپنے دل میں ڈال دو۔ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں ڈال دو، اگر اہل بیت کی محبت ہوگی تو مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ حب کا جناب سیدہ سے ارشاد فرمایا کہ حب فاطمہ، صلوات پر محمد و آل محمد، ينفعك فی اکثر من 100 مواطن، جناب سیدہ کی محبت آپ کو 100 سے زیادہ مقامات پر فائدہ دے گی۔ ایسر تلک المواطن القبر والحشر والصراط والمیزان، وہ 100 جگہ جہاں حب جناب سیدہ آپ کو فائدہ دے گی، وہ ان میں سب سے کم، سب سے آسان جگہ قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے اور میزان ہے۔ اگر یہ سب سے آسان جگہ ہے تو سب سے مشکل جگہ کون سی ہے؟ قبر اگر سب سے آسان ہے، حشر اگر سب سے آسان ہے، صراط اگر سب سے آسان ہے، میزان اگر سب سے آسان ہے، تو مشکل جگہ کہاں ہے؟ مشکل جگہ یہی دنیا میں جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ حق سیدہ ادا کروں یا میں اپنے بچے کے لیے کوئی کھلونا لے لوں۔ یہ جو حب مال ہے، اس حب مال کے مقابل میں حب سیدہ اس مشکل فیصلوں میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور ان مشکل فیصلوں میں اگر آپ حب سیدہ کے مطابق فیصلے کریں گے تو آپ کی قبر بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی صراط بھی آسان ہو جائے گی، آپ کا حشر بھی آسان ہو جائے گا، آپ کا حساب و کتاب بھی آسان ہو جائے گا، وہ بہت آسان جگہ ہو جائے گی۔ ہمیں یہ زندگی اصل ہے، یہاں ہم نے نفس مطمئنہ بننا ہے، یہاں ہم نے محبت اہل بیت کو اپنی زندگیوں میں پیادہ کرنا ہے۔ عزت اور ذلت کے معیارات تبدیل ہو گئے، خدا نے زیادہ دیا ہوا ہے تو عزت نہیں ہے، خدا نے زیادہ فہم اور بصیرت دی ہے تو عزت ہے۔ خدا نے اگر عزت دی ہے تو ہم یتیموں کا احترام کریں گے، ہم مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ہم چوتھی چیز کیا، تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ہم میراث میں جو حقدار ہیں ان کو حق دیں گے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہم جم کے مال سے محبت نہیں کریں گے، ہمیں مال سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ یہ مال ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے، اس مال کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ مال ہوگا تو میں فرش عزا بچھا سکتا ہوں، میں نیاز دے سکتا ہوں، مجھے اس لیے مال چاہیے ہے نا، مجھے تقرب الہی کے لیے مال چاہیے، حب مال نہیں ہے نا۔ مال کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مال نہ کمائیں۔ امیر المومنین کے پاس اتنا مال تھا، کبھی موقع ملا بیان کروں گا، میں نے کبھی تھوڑا بہت بیان کیا، سارا ایک ساتھ بیان نہیں کیا کہ امیر المومنین کے پاس کتنا مال تھا، رہتے کیسے تھے وہ ایک الگ بات ہے۔
سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اور امیر المومنین نے فرمایا تم نہیں کر سکتے ہو، تم نان شعیر پہ گزارا نہیں کر سکتے ہو، میں تم سے یہ کہتا بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا خیال رکھو کہ تمہارا امام کون ہے، اتنا تمہارے ذہن میں رہے کہ تمہارا امام کون ہے۔ اگرچہ تم امام کی طرح زندگی نہیں کر سکتے ہو، نہ امام کے برابر کما سکتے ہو، نہ اتنا کما کے اتنا سادہ رہ سکتے ہو، کماؤ لیکن تمہارا مقصد کمانا نہ ہو، تمہارے یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، میراث میں صاحبان حق کا خیال کرو، مال کی محبت میں اندھے مت ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہے تو تم صاحب عزت ہو، اور اگر یہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کل ہم کہیں گے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، تمہیں یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ جب تک مادہ ہے، دنیا ہے، زمین ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب حشر آ جائے گی، جب قیامت کا دن آئے گا اور یہ زمین دکا دکا ہو جائے گی، پھر تمہیں سمجھ میں بات آئے گی۔ یہ باتیں، یہ ساری آیتیں یہ آپ کے لیے نہیں ہیں، خدا کرے ہم میرے لیے نہ ہو، خدا کرے کل کی مجلس آپ کے لیے۔ کل کی مجلس میں یہ مقدمتاً پہلے یہ پھر ان کی باتیں آئیں گی، یہ نہ سمجھنے والے انسانوں کی باتیں آئیں گی، اس کے بعد آخری 4 آیتیں پھر آپ کے لیے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آپ کے لیے ہے، ان کا انتظار کریں۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ان سے بچنا ہوگا، اپنے معیارات کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی رؤیت کو، اپنے ویژن کو بدلنا ہوگا، ہمیں عزت اور ذلت کے معیارات کو پہچاننا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نفس مطمئنہ کی طرف سفر کر سکتے ہیں، اور نفس مطمئنہ کیا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔